السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد، سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ آپ سب بھائیوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پیار اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے۔
میں آپ بھائیوں سے تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اب اپنی سیٹ سے کوئی بندہ بھی اٹھ کر پیسے لے کے نہ آئے۔ جو ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے پیسے دینے آؤ گے اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی، آپ بھی نہیں سمجھ سکو گے، اور آپ کی وجہ سے بہت سارے ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی وہ بات غور سے اور توجہ سے نہیں سن سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنے دور دراز کا جو سفر ہوا ہے میرا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر ہے 53 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے مومنو، اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محبوب کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اذا دعیتم، جب تمہیں کسی دعوت کے لیے بلایا جائے اور کھانا ابھی تیار نہیں ہے، کھانا ابھی پکا نہیں ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ بغیر دعوت کے، بغیر اجازت کے، یعنی تمہیں بلایا ہی نہیں ہے، تمہیں دعوت ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر محبوب کے تم گھر چلے جاؤ، ایسا تم نے نہیں کرنا۔ پھر غیر ناظرین اناہ، اگر تمہیں اجازت ہو، تمہیں دعوت دے دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمہارا کھانا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کھانے کو ابھی کیا ہے، دیر ہے، تو پھر کھانے کے پکنے کے انتظار میں محبوب کے گھر میں آ کے بیٹھنا نہیں۔ جس طرح آج احمد رضا صاحب کی شادی ہے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ کل ولیمہ ہے، کل ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ آپ کی عمر تھی 25 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس آیت کریمہ میں جس شادی کا ذکر ہے وہ شادی اس انداز سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر خود نکاح پڑھایا۔ اس لیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے حضور کو آپ سے محبت ہے، ہم جانتے ہیں کہ محبوب آپ کو زیادہ پیار دیتے ہیں، آپ سے زیادہ محبت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی تمام بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دل کا جو میلان ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت زینب فرماتی تھی، تم جتنی ہو تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر خود پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی خوشی میں ولیمہ کیا،
آج ہم بھی ولیمہ کرتے ہیں جب ہماری شادی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرائی اور اس کا سالن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا وہ گوشت روٹی تھا. سب سے مہنگا ولیمہ محبوب کا یہی تھا. صحابہ کرام فرما رہے تھے آج محبوب کے ولیمے پہ جائیں گے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. بڑے شوق سے آئے، بڑے جذبے سے آئے، اور صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر آ کے دعوت کھائی. دعوت کھانے کے بعد صحابہ کرام دعوت کھا کے چلے گئے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو دعوت کھانے کے بعد پھر اسی جگہ پر بیٹھے رہے. اب کیا ہے، جیسے ہماری عادت ہے بھئی کھانا کھا لیا ہے، اب وہ چار دوست مل گئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، اب مل بیٹھ کے اب وہ گپے شپے لگاتے ہیں، اس روٹی کو کیا کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں. اب وہ صحابی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے گئے، گپے لگا رہے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز نے تکلیف پہنچائی. آپ کا مطلب تھا کہ صحابی چلے جائیں، کھانا تو کھا لیا ہے، اب کس لیے بیٹھیں گے، یہ چلے جائیں اور میں اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں. تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے، لیکن محبوب نے تو برداشت کر لیا، لیکن آسمانوں پہ بیٹھے رب کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ زمین پر میرے محبوب کو کوئی بندہ تکلیف پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور صحابہ کو کہہ دیا آج کے بعد، آج جو ہونا تھا ہو گیا. آج کے بعد کوئی بندہ بھی جب محبوب بلائے اور وہ آئے، کھانا کھائے، کھانا کھا کے فوراً چلا جائے اور فضول وہاں بیٹھ کے گپے شپے نہ کے، اس طرح سے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ، ہمارے ہاں کل بھی ایک ولیمہ ہوگا احمد رضا کا. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا کیا رواج ہے. ہمارے ادھر شجاباد میں، ملتان میں، وہاں تو یہ رواج ہے کہ ولیمے پہ بلایا جاتا ہے، دعوت پہ، پھر وہ کھانا کھلا کے پھر وہ سامنے ایک بندہ بٹھا دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جی نیندرا ہے جی، نیندر دے کے جاؤ. اگر کوئی بندہ نیندر دے کے نہ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی رشتہ داری کیا کر گیا ہے، ختم. اس کے ساتھ برادری کیا ہے، ختم. کسی میرے بھائی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو ہم نیندر کے پیسے لے رہے گئے، یہ ہم سود لے رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ سود کیسے؟ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور میرے بیٹے کی شادی پہ ملک صاحب آئے اور اس نے آ کے 1000 روپیہ نیندر دی. اب سال بعد 6 مہینے کے بعد ملک صاحب کے بیٹے کی کیا ہے، شادی ہے. اب میں کتنے دوں گا؟ اب میں کتنے دوں گا؟ اگر میں وہی 1000 واپس دے آؤں تو اس کا مطلب ہے یہ آگے برادری رکھنا نہیں چاہتا. سمجھ آ رہی بات کہ بات یہاں کیا ہو گئی ہے، ختم. بھئی میرا دیا ہوا 1000 جو مجھے واپس کر گیا ہے، یہ اب آگے ہمارے ساتھ نہیں چلتا، بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہے. ہاں 1500 دے گا تو بات آگے. لیا 1000 تھا، اس نے 1000 دیا تھا اور واپسی کتنے لے رہا ہے، 15. یہ تو بالکل صاف سود ہے.
بھائی 1000 لے کے 1500 لینا، 2000 دے کے 2500 لینا، 3000 دے کے 5000 لینا، اور سود کیا ہوتا ہے؟ حرام کھا رہے گئے اور حرام کھلا رہے ہیں، سود دے رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں۔ ایک شادی میں گیا، کیونکہ میں باہر رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا، گھر میں اور کوئی بندہ نہیں تھا شادی میں جانے کے لیے، ولیمہ تھا، میں چلا گیا۔ اب میں وہاں بیٹھا ہوں، بے شاید کوئی آئے گا مجھے کھانا دے گا، لیکن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا۔ وہ مجھے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ادھر رواج تھا کہ وہ بٹھا کے نہیں کھلاتے تھے، وہ کھانا اور روٹی بھر بھر کے دیتے تھے۔ شاید ادھر بھی ہوگا کہ وہ ایک دیچکی لے کے آتے تھے، اس میں سالن ڈال دیتے تھے اور پھر اتنی ساری روٹیاں بھی اٹھا کے دیتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آ گئی، اس نے آ کے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ مجھے روٹی دو۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، 1000 روپے کا آپ کو گوشت روٹی ملے گا؟ اس نے کہا تم تو 1000 دے گئے تھے، تم تو 1000 دے گئے تھے، میں وہی 1000 لے کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا 2000 لے کے آئے گی پھر کھانا ملے گا۔ اس مائی کی انہوں نے بےزتی بھی کی اور اس کو 1000 کے بدلے میں کھانا اور روٹی بھی بالکل نہیں دی اور اس کو واپس کر دیا۔ اور جب میں نے یہ نظارہ دیکھا اور جب میں نے یہ بات دیکھی، میں خاموشی سے اٹھا۔ ویسے مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا، کسی کو کیا پتہ یہ کون آیا بیٹھا ہے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی مولوی صاحب آیا بیٹھا، کہیں مسجد جو ہے، کہیں مدرسے جو مولوی آئے بھوکا اسے کھانا دے دو۔ میں اٹھا اور جوتی پہنی اور میں چلا گیا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، یہ دعوت ہے؟ پھر دعوت ولیمہ، دعوت اگر آپ اللہ کے نام کی دعوت کرو، اس پہ آپ پیسے لیتے ہو؟ کون پیسے لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیتا، کیونکہ دعوت ہے۔ تو یہ ولیمہ بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے محبوب نے شادی کی اور شادی کے دوسرے دن آپ نے کیا کی؟ دعوت ولیمہ۔ صحابہ اکرام کو بلایا اور صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کہ محبوب نے بکرا بنایا ہے، وہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، بکرے کے پیسے تو دے جائیں، کہ نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، خود عمل کر کے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے کہ جب دعوت کرنی ہے تو دعوت پر پیسے نہیں لینے۔ وہ جو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی ہیلپ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہیلپ ہے۔ اور یہ جو ابھی میرے اوپر پیسے ڈالے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ ہیلپ ہے، یہ کوئی ہیلپ نہیں ہے، یہ آپ لوگ ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ یہ خسروں پہ بھی یہی ڈالے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان کریں پھر بھی وہی حال ہے۔ کچھ تو فرق ہو بھائی، کچھ تو فرق ہو، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے، کچھ تو فرق ہو کہ یہ کس چیز کی محفل ہے، یہ بندہ کیا بیان کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بیان ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہو کہ یہ مجھے پیارے نہیں ہیں، اور میں نے جو بند کرا دیے مجھے نہیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، لیکن میں اگلی بات جانتا ہوں، اگر میں جاننے کے باوجود بھی خاموش بیٹھ جاؤں، اپنی آنکھیں بند کر دوں کہ میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اب ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پر جا کے پھر کلاس لگا دوں۔ آپ دین سمجھو، دین سیکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے، ابھی تقریر ختم ہو جانے کے بعد آئے، پھر مجھے ملے اور میری جیب میں ڈال دے، کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں ملے گا اور کوئی جیب میں نہیں ڈالے گا، یعنی ادب، احترام اور عزت کے ساتھ آ کے کوئی نہیں دے گا۔ یہ جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوا، عزیز بھائیو، آپ چاہے ناراض ہو جائیں لیکن یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ یہ تعلیم
نہیں دیتی۔ کل ولیمہ ہے، احمد رضا صاحب یہ ان کے جو والد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے اتنا خرچہ کر ہی دیا ہے، اگر آپ نے یہ محفل سجا ہی دی ہے، اگر آپ نے ہمیں اتنے دور سے بلا ہی لیا ہے، تو پھر اب قرآن بیان ہو رہا ہے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن رہے ہو، یہ سود ہے۔ اگر آپ سننے کے باوجود بھی، محبوب کا حکم سننے کے باوجود بھی، اگر صبح بھی پھر آپ نیند نہیں لیتے ہیں، تو پھر آج اس رات کے پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جرت کا مظاہرہ کریں آپ، آج یہ سنت آپ رائج کر دیں، آج آپ اپنی برادری میں آپ پہل کر دیں، کتنا نقصان؟ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ شیطان کہے گا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے لاکھوں دے رکھے ہیں، میں نے کروڑوں دے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے رہ جائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک بار میں لے لیتا ہوں، چلو پھر اگلی بار میں بیٹے کی شادی کروں گا، پھر نہیں لوں گا۔ ہرگز نہیں۔ ایک مومن، اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں اپنے محبوب کی اس بات پہ کیا کروں گا؟ عمل کروں گا۔ ولیمے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر 3 آیات پڑھی ہیں۔ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اس پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو کم از کم تمہاری حالت اور جو پوزیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو۔ یہ نکاح میں پڑھی جانے والی پہلی آیت کا کیا ہے؟ ترجمہ۔ اور نکاح میں پڑھی جانے والی دوسری آیت کا ترجمہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس ذات سے ڈر جاؤ جس ذات نے تمہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام سے بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داریوں کو توڑنے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ رشتہ داری ٹوٹتی کیسے ہے۔ کبھی آپ نے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان نکاح کی آیات کا ترجمہ سنا ہو۔ اگر ہمیں نکاح میں پڑھنے والی آیات کا صحیح معنی میں ترجمہ آ جائے، میں کہتا ہوں اس نکاح میں جو 2 جوڑے جڑتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی رشتہ داریوں کو توڑو نہ، توڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے جس طریقے سے رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تینوں آیتوں میں پہلے یہی کہا اللہ نے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کا خوف دل میں آئے گا، پھر ہی ممکن ہے انسان کوئی عمل کرے گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ اسے جو مرضی سنا لو، کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ اللہ سے ڈرو، کرو کیا؟ قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی۔ اے لڑکی والو سیدھی بات کرو، اے لڑکے والو تم بھی سیدھی بات کرو۔ اللہ، ایک بات ہوتی ہے سچی،
ایک بات کیا ہوتی ہے سچی. سچ کیا ہے؟ فون آ گیا میرے پاس اور میں نے اس بھائی کے پیسے دینے، مثال دے رہا ہوں. اب میں گھر میں کھڑا ہوں، گھر کے اندر، میں بھلا کیا کرتا ہوں، گھر کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہوں اور فون اٹھا کے جی نہیں میں گھر نہیں ہوں، میں گھر. اب یہ سچ ہے، اب یہ سچ ہے، گھر نہیں ہے، گھر کے باہر ہے. گھر نہیں ہے، گھر کے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی میں گھر نہیں ہوں جی، اور فی الحال میں گھر نہیں ہوں. ہاں جب میں گھر جاؤں گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا. یہ سچ ہے، پر سیدھی بات کیا ہے کہ میں گھر کے اندر نہیں ہوں، میں اپنے گھر کے باہر دروازے کے قریب کھڑا ہوں. یہ سیدھی بات ہے. سچ بولنا ہے اور ساتھ میں سیدھی بات کرنی ہے. اب دو خاندان آپس میں مل رہے گئے، لڑکے والے اور لڑکی والے. جب آپس میں اب رشتہ طے ہو رہا ہے، دونوں سچ بھی بولیں اور باتیں بھی کون سی کریں، سیدھی باتیں کریں. اے اللہ اگر ہم سیدھی باتیں کر دیں تو پھر ہمارا نکاح ہونے والا، پھر تو ممکن نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو لوٹ لیں، لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو لوٹ لیں. ہر بندہ اپنے اپنے داں میں ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ہے. جب رشتہ دیکھنے آئے اتنے میٹھے اور کھانے 4 5 کھانے، اور پتہ چلتا تھا کہ جتنی ان کو ہم سے محبت ہے اتنی تو ہمارے خونی رشتہ داروں کو بھی نہیں ہے. اتنے تو کبھی میری ماں نے مجھ سے محبت نہیں کی. اتنا پروٹوکول، اتنی عزت ہے، اتنی میٹھی میٹھی باتیں، اتنا اچھا اخلاق. اب وہ کیا ہے، اندر وہ چیز نہیں ہے، ظاہر بظاہر وہ دکھائی جا رہی ہے رشتہ لینے کے لیے، رشتہ دینے کے لیے. اور جیسے ہی رشتہ ہو جاتا ہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد، جب وہی پروٹوکول نہیں ملتا، جب وہ عزت نہیں ملتی، جب وہ کھانے سامنے نہیں آتے، پھر بندہ کہتے ہے یار پہلے کیویں اے ہون کیویں لگ دے دل چاہ گیا. سمجھ آتی بھی یہاں بھی ایسے ہے. میں تو شوجاباد کا حال سنا رہا ہوں استاد جی، میں تو شوجاباد کا حال سنا رہا ہوں. یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں تو زندگی میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا. پر امید ایسی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری زندگی 2 بندوں کو آپس میں جوڑنا ہے، اور پہلے دن سے ہی وہ ہاتھ رکھو جو تم پھر ساری زندگی رکھ سکو. رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ختم. جھوٹ کا استعمال نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، ان کو دھوکہ نہ دو. اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ بار بار اسی بات کی تلقین کر رہا کہ نکاح کا خطبہ پڑھاؤ، اور نکاح کے خطبے میں انہی 3 آیتوں کو پڑھو. انہیں پڑھ کے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی سناؤ کہ قولوا قولا سدیدا، بات سچی کرو، بات سیدھی کرو. اے اللہ اگر ہم سیدھی بات کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے جس چیز کے ڈر کی وجہ سے، جن معاملات کے خراب ہونے کے خوف کی وجہ سے تو غلط بیانی کر رہا ہے نا، تو نہ کر، تو سچ بول دے، سیدھی بات کر دے. اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، تیرے سارے کے سارے معاملات میں رب خود درست کر دوں. جان پورا لیو اللہ دے قرآن دے ایمان ہے بے شک ہوں میں لیتی تھی نا جیرے وال ساج بولے سے سیدھا رسے سو خالی بے شک نال کچھ نہیں تھی نا. اے ہون جلی شادی تھی وے نا، رشتہ دیوان یا گھنن جلے آمن وال کیا کرنے، سچ اخلاق جیڑا ہے اوہی سچا دیونے، گال جڑی کرنی اوہی سچی کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی. اے وال جلے اساں گھوٹ کو بدھینے ہیں نا وال، کیونکہ سب تو ہوتا ہے نا جھوٹ،
ادھر سے بھی فراڈی ادھر سے بھی فراڈی، وہ بھی اندر میں کچھ اور رکھ کے کھڑا ہے اور یہ بھی اندر میں کچھ اور رکھ کے کھڑا ہے۔ اب لڑکی والا کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ وہ مطمئن نہیں ہے، وہ دلی طور پر مطمئن نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب 20 لاکھ روپیہ لکھو، 20 لاکھ۔ اگر اس نے چھوڑ دی تو کتنا لکھو؟ 20 لاکھ لکھو۔ اگر اس نے ہماری بیٹی کو مارا، ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی خدمت کرے گا، پتہ نہیں مہینے بعد بدل جائے۔ لکھو، اس کو باندھو کہ اگر اس نے ہماری بچی کو ہاتھ لگایا تو پھر کتنے؟ پھر اتنے لاکھ۔ یہ ساری شرائط پھر لکھی جاتی ہیں جو ساری کی ساری شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صرف شریعت محمدیہ میں حق مار ہے، حق مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حق مار ہی کتنا؟ کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سارا کچھ حق مار کے ذریعے دولہے سے لے لو۔ وہ اتنا حق مار رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ احمد رضا تیرا چوکا ہے، اگو سونا کھڑا سے کھڑا پتہ کہیں نہیں، شادی تھی کہ پتہ کہیں؟ واہ، پہلے جڑا دولہا ہے وہ حق مہر قبول کرے سی، والی نکاح تھی سی، آگے پتہ کہیں سونا ہے تو سونا کہیں نہیں، زمین ہی کہیں، صرف 5000 ہے۔ اللہ سستا نکاح ہے، نکاح سستا کرو، زنا بند تھی جیسے نکاح کو سستا کرو چاہ، 5000 جو نکاح تھی گئے تو ای میں 5 بندے سڈوا چاہ، انہاں کو بلا کے روٹی کھوا کے اللہ نہ کہیں کو کردہ چامنا پوے ہیں تو نہ پریشانی تھی میں فلانی فصل چاہ گنا، میں فلانا وہ کر گنا، میں فلانا 6 مہینے 6 سال 10 سال پیسے کٹھے کرنے پونے بھی والو فریج گھرنے دیدہ وال دھیدہ فرنیچر گھرنے والو مشینہ گھرنے کپڑے دھونا لیا وال استریاں گھرنے والو فلانا گھرنے وال ڈھمکانا گھرنے، اگر اے والو عورت نہ گھن کیا ہوئے والو جرا گھوٹ او دون سجا باندھے اور آدھی نہیں تھی دا ہے۔ عجیب سسٹم، اور شریعت نہ دی تو کوئی شاید میں کو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے تساں کھل سکتے ہو، میں اندروں اپنا دل تا رومن کسے نہ ملے۔ تساں واللہ ایمان نال کوئی فوتگی چاہ گنو یا کوئی شادی چاہ گنو، زندگی دا کوئی لمحہ چاہ گنو اور شریعت نال نہیں ملتا۔ اساں مسلمانوں کو تھی کیا گئے، اساں کنے ویندے پیا، سکھا کیا ہے اسے؟ کوئی بندہ دین سکھن واسطے تیار کرے، کوئی بندہ اپنے آپ کو شریعت کے قریب کرنے واسطے تیار کرے۔ کہیں آ کے 1000 بندے کو ساڑھ کے روٹی کھواؤ، کہیں آ کے آپ سے دی شادی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، انہاں خود گھارے چ کچھ پنیر بنائے ہی میں تھوڑا جیا پوتر کو آکے نمان محبوب کو دیتیا، کیونکہ آج والا محبوب کا ولیمہ جو ہے وہ دیتیا ہے، ولیمے میں شامل تھی جیسے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اب دیکھو ولیمہ کیسے ہو رہا ہے، صحابہ جمع ہیں سب، ہاں بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کھجوریں ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جاؤ ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس زیتون کا تیل ہے، میرے پاس زیتون ہے، میرے پاس فلاں چیز۔ وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے دسترخوان پہ جمع، ایک ختم ہو، یہ ساری چیزیں دسترخوان پہ جمع کر کے ان کی چوری بنا کے پھر سب نے مل کے کھا لی، اور یہ ولیمہ، یہ کیا ہے؟ ولیمہ۔ ایک شادی پہ میں گیا، انہوں نے مجھے بلایا، اور وہاں کا ولیمہ کیا تھا بتاؤں؟ دولہے والے مٹھائی لے کے آئے، اور جو لڑکی والا تھا اس نے بوتلیں منگائی، اور سب کو ایک ایک گلاس بوتل اور ایک رسگلہ۔ السلام علیکم، ہو گئی شادی۔
اللہ، اتنی سستی، اگر اتنی سستی شادی ہو جائے یہ نوجوان کیوں زنا کریں گے؟ آپ بزرگوں کو بالکل لحاظ نہیں آتا، ان نوجوانوں سے زبردستی زنا کرواتے ہو آپ، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، انہیں پتا ہے کہ ابھی ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، انہیں پتا ہے ابھی ہماری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی وہ فلاں چیز بنے گی، فلاں بنے گی، فلاں بنے گی، فلاں بنے گی، پھر سونا آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر وہ آئے گا۔ وہ انہیں کہتے ہیں 10 سال لگیں گے، اب یہ بچہ جوان ہو گیا، یہ 10 سال رکے گا؟ اور نیٹ کا دور ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اب یہ 10 سال رکنے دے گا؟ تو کیا یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ برادری کے رشتے ہیں، بہن کے رشتے ہیں، بھائیوں کے رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، تو کیا یہ اتنا سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپس میں بیٹھ کے مولوی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھا دو، ایک دیگ چاولوں کی بنا دو، ایک بکرا بنا دو، آپس میں بہن بھائی بیٹھ کے کھا لو، ولیمہ ختم۔ نہ نیندر لو، نہ کسی کو نیندر دو، نہ سود لو، نہ کسی کو سود دو، ورنہ ہم بھی حرام کھائیں گے اور اس کو بھی کیا کھلائیں گے؟ حرام کھلائیں گے۔ تو اس لیے نکاح کا جو حق مہر ہے، بیوی کا جو حق مہر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، طے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئیں، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے کیا کرنا چاہتی ہوں؟ شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے پھر کہا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ ایک غریب صحابی بیٹھا تھا بیچارہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے، محبوب یہ بار بار آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ سے کیا کرنی ہے؟ شادی۔ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو والا سادہ بیٹھے ہیں، ہماری کرا دیں آپ۔ آپ فرمایا، اچھا شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی۔ فرمایا جاؤ پھر اس حق مہر سونے کی مندری لے آؤ، انگوٹھی لے آؤ سونے کی۔ اس نے کہا جی سونے کی کہاں سے لے آؤ، سونے کی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ لوہے کی لے آؤ۔ فرمایا جی لوہے کی بھی۔ اور فرمایا جاؤ تو صحیح۔ وہ گیا بیچارہ، اسے تو پتا تھا کہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں محبوب لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا اس نے، صرف ایک چادر ہے بس، قمیض بھی نہیں ہے، ایک بڑی چادر ہے جو اس نے اپنے جسم پر ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے صحابی یہ بتاؤ، یہ جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے اس کے علاوہ اور دوسری چادر ہے؟ اس نے کہا جی ایک ہی ہے، دوسری چادر بھی اور ساری بستی جراندہ ہوئے اندھی کران شادی تھی ویا ایدہ بھولا تھی کہ مر ونجائے، یہ کو راندہ کوئی نہ دینا ہے کلو، یہ کو کران دینا ہی دینا کو ہک کو چولا پاتی ودا ہوئے یا ہکا شلوار ہوئے تلو چادر بدی ودا ہوئے تو بھائی کئی شاہی نہ ہوئے، وہ کو رشتہ دینا سارے پاسے سارے پاسے تک کوٹھیں دے دیں، بال دے نوکریاں دے دیں، بال دیندار ہوئے، قرآن دا حافظ ہوئے، عالم ہوئے تو کوٹھی نہ ہوئے، اچھے پیسے دے بینک بیلنس نہ ہوئے تو وال سارا دل بدھیندہ وال نہیں بدھیندہ۔ فرمایا بھائی چادر ہی کہیں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ابھی میں پھاڑ دیتا ہوں، آدھی میں پہن لوں گا، آدھی بطور حق مار اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ میں نہیں پھر یہ چھوٹی ہو جائے گی، نہ تیرے کام کی رہے گی اور نہ اس کے کام کی، بس پھر تو رہنے دے۔ آپ خاموش ہو گئے اور بیچارہ صحابی یہ سمجھا کہ شاید اب میری شادی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا، ایسے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے، اے صحابی بات سنو، اچھا یہ بتاؤ قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے کہا جی محبوب مجھے قرآن مجید کی چند سورتیں حفظ یاد ہیں۔
زبانی مجھے یاد ہے، فرمایا پھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آ جاؤ، کتنی صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پہ 20 یاد ہے، مجھے 30 یاد ہے۔ فرمایا ایسا کرو، اب میں تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ، اور تمہارا حق مار کیا ہے؟ وہی 20 صورتیں، وہی چند صورتیں جو تجھے